اردو کے نویکلے انوکھے اور منفرد شاعر منیر نیازی کو یاد کر رہے ہیں۔ اپریل کا مہینہ ان کی پیدائش کا مہینہ ہے اور اس حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ تو منیر نیازی سے پہلے آسمان شعر و ادب پہ بہت سے ستارے چمک رہے تھے۔ جیسے ہی ماہ منیر یعنی منیر کی شاعری آسمان ادب پہ نمودار ہوئی تو آسمان ادب ہی نہیں جہان ادب بھی بقائے نور بن گیا اور منیر کی شاعری ایک روشن ستارے اور چاند کی طرح آسمان پہ ادب پہ چمک رہی تھی۔ منیر نیازی اردو شاعری کا وہ پہلا شاعر ہے کہ جس کے ہاں حیرت، خوف اور پراسراریت پائی جاتی ہے۔ اس کے اپنے ہی استعارے ہیں، تشبیہات، علامتیں، تلازمات اور اپنی ہی لفظیات ہیں جو کہ اس سے پہلے ہمیں اردو شاعری میں دکھائی نہیں دیتی۔ منیر نیازی کو اپنے عہد کا بڑا شاعر کہا جاتا ہے جس نے کلاسیکی روایت کا تعاقب نہیں کیا اور کسی دبستان کا اثر بھی قبول نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک نئے دبستان کی بنیاد رکھی، بلکہ ترا ڈالی، اور جس کی تقلید کرنا بھی مشکل ہے۔ منیر نیازی کی اردو شاعری جہاں مقبول ہے وہاں پنجابی شاعری بھی بہت معروف ہے۔ نئے طرز احساس، اظہار کے بانکپن اور دوسری خوبیوں کے سبب ان کی شاعری کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ ان کے ہاں عربی فارسی کے بھاری بھاری الفاظ، تراکیب بھی نہیں پائی جاتی۔ منیر اپنے عہد کی زندگی کے علاوہ کسی نادیدہ عہد میں جینا چاہتا تھا اور اس کی اپنی ہی ڈکشن ہے اور یہ اپنی مثال آپ ہے۔ منیر نے جو بھی لکھا جذبے کی صداقت سے لکھا اور اس کے احساسات عالم بالا کی چیزیں نہیں ہیں۔ منیر نے انسانی جذبے کے ایسے گریز پا پہلوؤں کو بھی اپنے شعر میں اجاگر کیا ہے جو اس سے پہلے اس طرح ادا نہیں ہوئے تھے۔ فکر و سخن کی سطح پر ہم اردو شاعری کو 5 رتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اردو شاعری کی پہلی رت کا نمائندہ شاعر میر تقی میر ہے، جبکہ دوسری رت کا شاعر مرزا غالب ہے۔ تیسری رت کا بڑا شاعر علامہ اقبال، چوتھی رت کے شاعر فیض احمد فیض اور میرا جی ہے، جبکہ 5ویں رت جسے ہم آج کی رت بھی کہہ سکتے ہیں اس کا خالق منیر نیازی ہے۔ منیر نیازی غالب کی طرح ہونے نہ ہونے اور یقینی بے یقینی کی کیفیت میں وہ سب کچھ منکشف کرتا ہے جو ایک عام وجود نہیں کر سکتا۔ غالب ہر عصر کا ہم عصر ہے، منیر ہر عمر کا ہم عمر۔ منیر نیازی کی شاعری ایک طلسم خانہ حیرت ہے۔ ان کے اشعار سے خوابناک ماحول جنم لیتا ہے اور جس میں داخل ہونے والا گم ہو جاتا ہے اور اس کی شاعری میں کھو جاتا ہے۔ ان کے طرز بیان اور اسلوب نے اردو شاعری پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ بانو قدسیہ نے کہا تھا کہ منیر نیازی کو میں صرف بڑا شاعر نہیں سمجھتی بلکہ وہ پورا اسکول آف تھاٹ ہے، جہاں ہیولے، پرچھائی، دیواریں اور ان کے سامنے آتے جاتے موسم اور ان میں سرسرانے والی ہوائیں، کھلے دریچے، بند دروازے، اداس گلیوں میں منتظر نگاہیں، اتنا بہت کچھ منیر نیازی کی شاعری میں بولتا، گونجتا اور
چپ سادھ لیتا ہے کہ انسان ان کی شاعری میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ منیر کی شاعری حیرت کی شاعری ہے اور پڑھنے والا اونگ ہی نہیں سکتا۔ نیازی اپنے عہد کا منفرد اور یگانہ روزگار شاعر ہے، جس نے یاد اور خواب کے استعاروں کو نئے تناظر میں اچھوتی معنویت سے ہمکنار کیا ہے۔ وہ یکتائے روزگار تھے، دنیا کو دیکھنے کا ان کا منفرد انداز تھا۔ بے نیازی ان کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ وہ اپنی ذات میں قلندر تھے اور مختصر نظم لکھنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ منیر کی شاعری خوبصورتی کا استعارہ ہے۔ ان کی ایک ایک سطر یعنی مصرع مکمل شعر اور مکمل نظم کا تاثر رکھتا ہے۔ ان کی یک مصری بہت سی نظمیں ہیں، اور اردو شاعری میں بھی ایک یہ نئی طرح تھی کہ جس میں ایک عنوان کے بعد صرف یک مصرع اور ایک پوری مکمل نظم۔ منیر نیازی کو بہت سارے اعزازات حاصل ہیں اور صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی انہیں ملا، اور اردو ادب کے حوالے سے یہ منفرد اعزاز حاصل کرنے والے واحد شاعر ہیں کہ جنہیں 2 بار ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ اکادمی ادبیات کا ایوارڈ کمال فن بھی انہوں نے حاصل کیا۔ منیر نیازی جہاں منفرد شاعر ہے، وہاں ان کی شاعری کی کتابوں کے نام بھی بڑے منفرد ہیں، اور ان کے اردو میں 13 مجموعے ہیں، جبکہ پنجابی کے 3 مجموعے ہیں، اور اردو کی کلیات اس کے علاوہ ہے، اور پنجابی کی کلیات کل کلام کے نام سے ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی کتابوں کے انتساب بھی سب سے ہٹ کر ہے۔ انہوں نے اپنی پہلی کتاب کا انتساب اللہ تعالیٰ کے نام کیا، دوسری کتاب کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کیا، ایک کتاب حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام، اور ایک اور کتاب کا انتساب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے نام۔ ممتاز ادیب انتظار حسین کا کہنا ہے کہ منیر نیازی کی شاعری میں نامعلوم کا خوف اور نامعلوم کے لیے کشش کی صورت کچھ ایسی ہے جیسے آدم و حوا ابھی ابھی جنت سے نکل کر زمین پر آئے ہوں۔